نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 7واں روز، اس کورس کا آج 7واں روز ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے کورس کا آج لاسٹ دن ہے۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 روزہ پروگرام آپ کو پیش کیا گیا، جس کا اصل مدعا اور مقصد فقط یہی ہے کہ نوجوان نسل کو جو فانی محبتیں ہیں، فانی عشق ہے، جو بیکار والا وقت ضائع کرنے والی محبتیں ہیں، ان سے ان کی جان چھڑائی جائے اور حقیقی عشق کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگیوں میں اصل کردار کس کا ہے۔ باقی آپ کی زندگی روٹین کے مطابق ہے کہ زندگی میں آپ کا وجود ہے، زندگی میں آپ کے ماں باپ کا وجود ہے، زندگی میں آپ کے بہن بھائیوں کا وجود ہے، زندگی میں آپ کے خاندان کا وجود ہے، برادری کا وجود ہے۔ یہ وقت کے ساتھ تغیر پذیر ہوتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس میں دوام ہے، جس میں مقام ہے، جس میں مزہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں احترام ہے، وہ صرف عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس میں پختگی ہے، جس میں مضبوطی ہے، جس میں ایمان کی طاقت اور ایمان کی قوت ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اگر آپ وابستہ ہیں تو آپ کی زندگی بیکار نہیں ہے، اور اگر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو آپ کی ساری زندگی بیکار ہے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، بہترین تاجر ہیں، بہترین سیاستدان ہیں، بہترین آپ فلاسفر ہیں، دانشور ہیں، اگر ان سب چیزوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ سب کچھ ہو کر بیکار ہیں۔ اور دوسرا میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ صرف حضور کے دیوانے ہیں، تو آپ سمجھ لیں سب سے اوپر آپ کا مقام ہے۔ اگر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذکر کروں کہ وہ کسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نہیں تھے، کسی کالج سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی درسگاہ کے پڑھے ہوئے فارغ التحصیل نہیں تھے، کوئی انجینئر نہیں تھے، کوئی دانشور نہیں تھے، کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، وہ صرف حضور سے محبت کرنے والے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کرتے تھے۔ اس دیوانگی نے، اس عشق نے ایک کالے کلوٹی شخصیت کو، افریقہ سے نسل در نسل غلامی کی حالت میں پیدا ہونے والی شخصیت کو وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی صدیاں بیت گئی، حضرت بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اور جب عشق کی بات آتی ہے تو عشق کے سمندر میں حضرت بلال کا تذکرہ پہلے ملے گا۔ جب بھی عشق کی بات آئے گی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دیوانوں میں سے پہلے درجے کا جو دیوانہ نظر آئے گا وہ حضرت بلال نظر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ بلکہ یہ اتنی خوبصورتی ان کی دیوانگی ہے کہ جب کعبہ مکہ المکرمہ میں جب فتح یاب ہو کر داخل ہوتے ہیں اور کعبہ کو بتوں سے صاف کیا جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی چھت پر حضرت بلال کو کھڑا کرتے ہیں،
تو حضرت بلال پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی، آقا جب نیچے کھڑے ہوتے تھے تو کعبے کی طرف منہ ہوتا تھا، آج میں کعبے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہوں، آج اپنا چہرہ میں کس طرف کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال آج ہماری طرف چہرہ کر کے اذان دو۔ یہ عشق کی بات ہے۔ تو ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، یہ پچھلے درس میں نے نماز کا ذکر کیا تھا، اب اس میں نماز بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ یہ عشق کا مقام ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو عشق ہے، محبت ہے، تو آپ نے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ مست ہونا ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب، قرآن مجید کی مسلسل تلاوت کرنی ہے۔ ایسے نہیں کہ قرآن کو چھو کر چھوڑ دیں، نو، ایسے نہیں کہ قرآن کو چوم کر چھوڑ دیں، نہیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے سے مراد حضور کے ساتھ وابستگی ہے، قرآن کو پڑھنے سے مراد حضور کی ذات کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنے سے مراد حضور کی ذات کو سمجھنا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کے مراد اتباع اور اطاعت رسول ہے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پھیلانے کا جو طریقہ ہے وہ حقیقت میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب، یہ تقاضا ہے کہ قرآن کو اپنی زبانوں کے اوپر تلاوت کا ایک خاص ذریعہ بنا لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو مسلسل پڑھے۔ اِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اللہ فرماتا ہے یہ مصلح ہیں، یہ ایسے مصلح ہیں جن کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ایسے مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، جن کا اپنا ہی کاسا خالی ہو، اس نے کسی اور کو کیا پانی پلانا ہے؟ جس کا اپنا دامن خالی ہو، اس نے دوسروں کے دامن کو کیا بھرنا ہے؟ مصلح وہ ہوتا ہے جس کو خود سب سے پہلے تیار ہو کہ میں نے کس طرح اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے آپ نے پڑھنے ہیں تو سب سے پہلا ترانہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ ہے قرآن۔ اس قرآن کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو پلا دے۔ قرآن اور صاحب قرآن، اگر آپ کی قرآن سے محبت اور صاحب قرآن سے عشق ہو جائے، دنیا میں آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، چاہے آپ فرد کی شکل میں دنیا میں رہ رہے ہیں، چاہے قوم کی شکل میں دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اگر آج ہم ذلت اور رسوائی کی انتہا گہری کھائی میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن کو ترک کر دیا۔ قرآن سے محبت ہے محبت، کیوں نہیں ہے؟ کہاں پر ہے؟ جزوی، اصالہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، کمال پڑھتے ہیں، شبینے پڑھتے ہیں، کمال پڑھتے ہیں، قبروں پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کمال درد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا درد ہوتا ہے؟ کہ ہماری جو عزیز فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے۔ ختم شریف میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو درد کیا ہوتا ہے؟ جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ لیکن قرآن بخشش کے ساتھ ساتھ قرآن آپ کی ظاہری زندگی کو بھی تو سنوار رہا ہے۔ زندگی کے اندر آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا ہی نہیں، زندگی کے اندر قرآن کو اپنا مشن بنایا ہی نہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 100 قرآن اکٹھا کر کے آپ نے پڑھ لیا تو بخشش ہو جائے گی؟ کیسے پاسبل ہے؟ زندگی میں آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت اور اتباع اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کیا ہی نہیں۔ ساری زندگی اپنی میں گزر گئی، اپنے ہی حسن میں گزر گئی، اپنی ہی انانیت میں گزر گئی، اپنے ہی بقا کی خاطر گزر گئی، اور اب خواہش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں پڑھ کر بخش دے۔ امپاسبل۔ پاسبلٹی یہی ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں اور اس پر عمل کریں،
اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو صاحب قرآن سے محبت ہوگی۔ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر لکھا، ویسے تو وہ ایسا عاشق رسول تھے کہ انہوں نے ہر شعر ہی کمال ہے۔ فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم را گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے میرے سونیا، تو نے میرا حساب جب قیامت والے دن لینا ہے نا، میرا چہرہ اس قابل نہیں کہ میں حضور کا سامنا کر سکوں، میرا لے لینا حساب، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپا کر میرا حساب لینا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو جب ہم آج آپ کو یہ ڈیلیور کر رہے ہیں نا، اس وقت جو ندامت میں ہونا ہے، شرمندگی میں ہونا ہے، آج وقت ہے شرمندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں، ندامت سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ اس دن شرمندگی نہ ہو۔ اگر ہم معمول کے مطابق صبح فجر کی نماز پڑھیں، ایک رکوع قرآن کا پڑھ لیں، لیکن سمجھ کر پڑھ لیں، کافی ہے، انف ہے۔ اس کے بعد جائیں اپنا کام کریں۔ فجر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، آئیں نماز پڑھیں، جائیں اپنی مزدوری کریں، عصر پڑھیں، جائیں مزدوری کریں، مغرب پڑھیں، جائیں مزدوری کریں، عشاء پڑھیں، جائیں مزدوری کریں۔ کس نے منع کیا آپ کو؟ کب اسلام منع کر رہا ہے؟ تعلیم حاصل کریں، جتنی مرضی حاصل کریں، کب اسلام نے منع کیا آپ کو؟ لیکن یار وہ جو 10 منٹ اور 15 اور 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ جو دین کا ہے تو وہ تو کر لو۔ سارا دن ہمارا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا چیختا رہتا ہے دنیاوی امور کے لیے، دینی امور کہاں ہے؟ حضور کی محبت کے ترانے کہاں ہے؟ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں؟ آپ اگر سڑکوں پر نکل جائیں تو گاڑیوں کے اوپر میوزک چل رہے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جائیں تو میوزک چل رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑی ڈش لگی ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹیلی ویژن کی بڑی بڑی سکرینیں ہوتی ہیں، گانے چل رہے ہیں، خبریں چل رہی ہیں، اور ہر خبر میکسیمم، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب جھوٹی ہیں، کچھ شاید سچی ہوں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 2 گھنٹے اگر خبر نامہ چل رہا ہے تو اس میں سے کو 5 منٹ کی خبریں صحیح ہوں گی، 1 گھنٹہ 55 منٹ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ آؤ ہم آپ کو وہ خبر بتائیں جو سچی ہے اور سچی ہستی نے بتائی ہے، اور وہ خبر صرف قرآن ہے، جو کہ سابقہ ادوار کے واقعات بھی بیان کرتا ہے اور موجودہ دور میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور مستقبل کی خبریں بھی دے رہا ہے۔ ہر خبر سچ سچ پر مبنی ہے، کیونکہ جس نے یہ خبر پہنچائی ہے وہ خود سچا تھا۔ الصادق والامین والوفا، یہ ان کے لقب تھے، اور یہ وہ لقب ہے جس کے لیے پورا عرب کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت الصادق والامین والوفا، آپ سے سچا روئے زمین پر کوئی نہیں، آپ سے امانت دار روئے زمین پر کوئی نہیں، آپ سے وفا کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں۔ آؤ ہم حضور کے ساتھ وفا کریں، حضور کی حضوری کے ساتھ وفا کریں، حضور کے دیے ہوئے چھوڑے ہوئے امت کو تفویض کیے ہوئے قرآن کے ساتھ وفا کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کو صاحب قرآن سے محبت ہوگی۔ تحفے کی قدر اس وقت کی جاتی ہے جب تحفہ دینے والے کے ساتھ آپ کی محبت ہو۔ پہلی محبت خدا کے ساتھ، جب خدا کے ساتھ محبت ہوگی تو پھر آپ شکر کریں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالہانہ عشق ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حضور کے دیے ہوئے کلام سے محبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تفسیر فیضان القرآن پیش کرنے کی۔ اس میں 365 لیکچر ہیں۔ آپ کی مصروفیت کو پیش نظر رکھ کر اس کا اسلوب تیار کیا گیا۔ قرآن کو 365 دنوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ قرآن سے محبت کریں۔ کیسے محبت؟ چومنا نہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں،
اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تلاوت کے لیے۔ شاید کوئی اور مضمون بہت مشکل ہو، لیکن قرآن کو اگر آپ ایک سورت کو 2 دفعہ پڑھیں گے نا تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں گھر میں بیٹھ کر، ناظرہ خوان ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں، آپ چند صورتیں دیکھ کر روزانہ پڑھتے رہے کریں، آپ کی زبان پر یہ قرآن ازبر ہو جائے گا۔ جس مرضی مضمون کو آپ اٹھا لیں، اتنی جلدی وہ آپ کے ذہن پر نقش نہیں ہوگا جتنی جلدی یہ قرآن نقش ہو جاتا ہے۔ یہ تو کلام الہی ہے، یہ تو نوری حروف ہیں، یہ تو انسان کی جو تخلیق کے ساتھ جو کیٹلاگ ہے، یہ وہ کیٹلاگ ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ دی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کی فریج تیار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیٹلاگ ہوتا ہے، آپ کا موبائل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیٹلاگ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں ایک تو اس کی ہسٹری ہوتی ہے کہ یہ جو موبائل یا ٹیلی ویژن یا الیکٹرانک چیز کوئی بھی ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے۔ دوسرا، اس میں خوبیاں بیان ہوتی ہیں، اور تیسرا، اگر اس میں خرابی آ جائے تو اس کی اصلاح اس فارمولے کے مطابق کیجیے، اس کی اصلاح اس فارمولے کے ساتھ کریں۔ اب جب یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا تو اس کے ساتھ قرآن کو بھیج دیا۔ ایک یہ قرآن اس انسان کی ہسٹری بیان کرتا ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، پھر جہاں پر اس کے اندر ٹیڑھا پن آتا ہے قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ کیٹلاگ ہے خدا کی طرف سے، اس خالق نے، جس خالق نے اس انسان کو پیدا کیا، اس خالق نے اس انسان کی تصحیح کے لیے، اصلاح کے لیے اور اس کو مزین کرنے کے لیے اس قرآن کو بھیج دیا۔ پھر یہ بھی نہیں کیا کہ خالی کلام بھیج دیا، پھر اس کلام کے ساتھ صاحب کلام کو بھیجا، اور اس نے اس قرآن پر عمل کر کے ہر رنگ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ قرآن ہے، پورا اسوہ حسنہ بتا دیا۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس قرآن نے حضور کے اعلیٰ ترین اخلاق کی ترجمانی کر دی۔ اس لیے عزیزان محترم، دوسرا پیغام کہ قرآن کے ساتھ اپنے ربط کو قائم کریں۔ روٹین میں اگر آپ کے پاس وقت ہو یا آپ تک ہمارا پیغام پہنچے تو ہمارے ادارے سے یہ آپ تفسیر لے سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اپنی زندگی کا حاصل بنائیں، اپنی زندگی کا مشن بنائیں، قرآن کو بطور مشن پڑھیں، حضور کی دعوت کو بطور مشن پڑھیں، حضور کے اس پیغام کو اپنے ذہن میں بٹھائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا پیغام ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ہمیں ڈاکٹروں کا پتہ ہے، ہمیں انجینئروں کا پتہ ہے، نام کے مسلمان ہیں، کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیں کہ بڑے بڑے دنیا کا سفر کرنے والے لوگ، ان سے قرآن کی کوئی ایک آیت سن لیں، ان سے نہیں پڑھی جاتی۔ کتنی بدقسمتی ہے ہماری، یہ کب اس بدقسمتی سے یہ مسلمان امت نکلے گی؟ انفرادی سطح پر بھی ہم جکڑے ہوئے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کلام الہی کے ساتھ خدا کے لیے، خدا اور اس کے رسول کے لیے، واللہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ قرآن واحد زینہ ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے، صاحب قرآن سے محبت کیجیے، قرآن کو پڑھیں اور صاحب قرآن کے ساتھ عشق کریں اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کچھ اشعار پڑھے تھے کہ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ آپ قرآن پڑھیں تو صحیح،
پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی نعت ہے یہ. اور یہ وہ نعت ہے جس کو خدا پڑھ رہا ہے، اور یہ وہ نعت ہے جس کو خدا پڑھا رہا ہے، یہ وہ نعت ہے جس کو خدا سمجھا رہا ہے. آپ کی نعتیں جس زبان میں بھی لکھی جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ناپید ہو جاتی ہیں. صدیوں سے یہ نعت ایسی لکھی گئی ہے، صدیاں بیت گئی، اسی طرح قائم اور دائم ہے جس طرح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اطہار میں نازل ہوا تھا. فرمایا جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا. سورہ الضحیٰ کی آیت ہے، سورہ القمر کی آیت ہے. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا جملہ ہے. پھر سنیے، جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اوپر نعت پڑھنا چاہی تو پھر کیا کیا؟ والضحیٰ پڑھ لیا، والقمر کہہ دیا. پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پھر پڑھتے جائیں قرآن. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. پھر پڑھا کریں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. آپ دیکھیں تو صحیح کس انداز سے. تو فرمایا کہ آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، یعنی قرآن جب پڑھتے ہیں تو آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، اور میرے کرم بھی جاگ گئے، بات بھی بن گئی. نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. تو اس لیے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانے کی ہم نے کما حق کوشش کی. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، اور ہمارے چینل کی طرف جب موو کریں گے آپ فیڈ بیک دیجیے گا، لیکچر کو سنیے گا، بار بار سنیے گا. جو شریک کورس ہیں ہم ان کے لیے انشاءاللہ العزیز وہ اپنے ہمارے جو سوشل میڈیا کے گروپ ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنا نام یا دیگر اپنی جو کوائف ہیں ان کو دیں، اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی آپ حاصل کریں. آپ کی زندگی میں ایک خاص، یا آپ کے گھر کی جو ڈرائنگ روم ہے اس کی زینت کے لیے ایک خاص چیز، ایک خاص تحفہ ہوگا ادارے کی طرف سے آپ کو. تو جب بھی آپ کو موقع ملے ہمارے چینل کی طرف جب بھی آپ بڑھیں گے تو یہ مستقل طور پر عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سات روزہ جو کورس ہے یہ مستقل طور پر چینل کی زینت ہوگا. آپ اس کو جب بھی مکمل کریں، آپ ہمارے گروپ کے اندر جوائن کیا ہوگا، اس میں شامل ہو کر اس کو سن کر آپ ان سے رابطہ کریں، اور ان سے آپ سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایک نشان ہوتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ، ایک پہچان ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. چونکہ اس وقت دنیا جو ہے یہ ایک سمٹ رہی ہے. کسی دور میں ہم کہتے تھے گلوبل ویلیج ہے، اب گلوبل ٹیبل ہے، اب گلوبل وہ بھی نہیں رہا، ایک ہاتھ میں آ گیا آپ کا ہر چیز. چلتے پھرتے اپنی کتاب کو لے کر آپ گھوم رہے ہیں. تو اب تو ہر چیز آسان ہے. علم کے لیے سفر جو ہے وہ سمٹ گیا ہے، وقت سمٹ گیا ہے، علاقے سمٹ گئے ہیں. اب دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھے ہوں تو آپ یوٹیوب کے اندر موجود ہیں، تو آپ بجائے فحاشی عریانی کو پروموٹ کرنے کے آپ عشق رسول کو پروموٹ کریں نا. آپ بجائے جھوٹی باتوں کی پوسٹروں کو پروموٹ کرنے کے آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ اٹیچ ہیں تو آپ اس انسٹیٹیوشن کو لے لیں. جیسا ادارہ فیضان القرآن کی پوسٹیں ہیں، اس انسٹیٹیوشن کے کام ہیں، اس کو لے کر چلیں. میں دعوت دوں گا ان تمام بچوں اور بچیوں کو جن کے پاس ٹچ والا موبائل موجود ہے، آئیں وہ ہمارے ساتھ، ہمارے قافلے کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں
اور بے لوث ہو کر کام کریں، بے غرض ہو کر کام کریں، بغیر طمع، بغیر لالچ، بغیر حرص کے کام کریں، اور مجھ سے ایک تسلی لے لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ مجھ سے گارنٹی لے لیں، مجھ سے گارنٹی لے لیں کہ دنیا کے اندر بندہ کیا چاہتا ہے؟ عزت ملے گی۔ دنیا کے اندر کیا چاہتا ہے؟ رزق ملے گا۔ دنیا کے اندر بندہ کیا چاہتا ہے؟ شہرت ملے گی۔ جب آپ اللہ اس کے رسول کے کاموں میں جت جائیں گے تو اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تم اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کرو گے، اللہ اس کا رسول تمہاری شناخت لوگوں کو دے دے گا۔ لوگ تمہاری عزت کریں گے، لوگ تمہارا احترام کریں گے، لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب بیٹھ جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ دین کے ساتھ وفا کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو مت فروخت کرنا، اللہ کی رحمت کو مت فروخت کرنا، بے لوث ہو کر کام کرو، اور کبھی کوئی ڈیمانڈ نہ کرنا کہ مجھے اس کے عوض یہ چیز ملنی چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ آخری بات ہم اس کے اوپر ختم کرتے ہیں کہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، میں دیکھتا رہتا ہوں، مجھے ایڈوائس ملتی رہتی ہے، سب سے زیادہ ابراڈ کے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ پاکستانی کو کیا تکلیف ہے جی، یہ تو بتائیں۔ اور میرے شہر کے وہ لوگ جہاں مجھے بہت توقع تھی، ان شہروں سے رزلٹ ہی کم ہے۔ کیا وجہ ہے جی؟ آپ اتنے مصروف ہیں، اتنی مصروفیت ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ٹائم ہی نہیں، درس سننے کا ٹائم نہیں۔ سارا دن کیا کرتے ہیں آپ؟ خود سوچیں۔ اس میں سے 1 گھنٹہ اللہ اس کے رسول کو نہیں دے سکتے۔ آج سے یہ عہد کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی مجبور کریں کہ بیٹا یہ سنو۔ آپ کے بچے ویسے جو سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں، کبھی کسی نے ذمہ داری سے کہا بیٹا کون سا چینل لگایا، اس کو چینج کرو، یہ سنو درس؟ اپنی بیٹیوں کو خاص کر کے کہیں، اس کی طرف متوجہ کریں بیٹیوں کو۔ کہاں ہم اپنی نسل کو لے کر جا رہے ہیں؟ کیا فیشن یہ ہے کہ ادر چینلز کو آپ دیکھ کر اپنی فحاشی اور عریانی کو پھیلا رہے ہیں؟ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول کو پڑھیں، یہ ترقی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے کاموں میں ترقی ہے، اللہ اس کے رسول کے مشن میں ترقی ہے، اللہ اس کے رسول کے نظام کو سمجھنے میں ترقی ہے۔ سارے کام کریں۔ میں نے پہلے کہا 23 گھنٹے اپنی مرضی سے گزاریں، 1 گھنٹہ ہماری بات سن کر سمجھ کر ذرا اس پر گزار کر دیکھیں تو صحیح اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ دیکھیں صحیح اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح مقام اور مرتبہ اور آپ کی دعائیں کس طرح سنتا ہے اور کس طرح آپ کو عزت دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے کہ تم نے دعوت کا کام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ لوگوں کے دلوں کو بدلنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام یہ ہے دعوت کو ڈیلیور کرو، پیغام پہنچا دو۔ کوئی سنتا ہے نہ سنے، کوئی عمل کرتا ہے نہ کریے، تمہارا کام نہیں۔ دلوں کو بدلنا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دلوں کو بدلنا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ جو تمہارے ذمہ کام ہے وہ پیغام پہنچانا ہے، جو تمہارے ذمہ کام ہے وہ دعوت دینی ہے۔ بحمدللہ تعالی مجھے اپنی ان بیٹیوں پر، ان بھائیوں پر بہت ہی فخر ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے مجالس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پر صلاۃ والسلام بھی پڑھا جاتا ہے، تفسیر قرآن پڑھی جاتی ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، پھر بھرپور دعائیں ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی اور سعادت آپ کے لیے کیا ہوگی؟ آپ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اور اپنے نام کے لیے، اپنے پیارے رسول کے نام کے لیے منتخب کر لیا ہے اس فتنوں کے دور میں، تو یہ بات سے شکر ہے۔ تو اس دعوت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز آپ اس پروگرام کو لے کر آگے چلیں گے۔ اپنے جو فیملی گروپس کئی بنے ہوتے ہیں، آپ فیملی گروپس کے اندر بھی ان کو، اپنے جو فیملی گروپس ہیں آپ وہاں سے لنک اٹھائیں، یا اگر آپ ہمارے واٹس ایپ کے کسی بھی گروپ میں ہیں وہاں سے لنکس اٹھائیں،
اپنی فیملی گروپ کو بھیجیں اور اس کے ساتھ چھوٹا سا میسج بھی کر دیں، میرے بھائی یہ ذرا دعوت سن لینا، 5-10 منٹ نکال کر اس کو سن لینا، یہی آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، آپ کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، زبان سے کہنے والا نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ کہنے والا بنا دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر خواہ امتی بنا دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا امتی بنا دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر بیٹھنے والا امتی بنا دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو سن کر بھی اپنی گردن جھکانے والا امتی بنا دے، اور حضور کے نام کو سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والا امتی بنا دے، اور دروشی پڑھنے والا امتی بنا دے۔ اتنا کثرت کے ساتھ دروشی پڑھا کریں، عشق رسول کا یہ بہت بڑا فارمولہ ہے، اتنا کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، اتنا کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر بھی کہیں کہ اے منکر نکیر مجھ سے پوچھو یہ کون ہے، یہ وہ شخص ہے جو ہر وقت میری بارگاہ میں صلوۃ والسلام پڑھتا رہتا ہے۔ مجھے اس لحاظ سے بڑا فخر ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں کاؤنٹنگ تسبیح ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ دروشی پڑھتی رہتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں بھی کاؤنٹنگ تسبیح ہوتی ہے، وہ دروشی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ان کی انگلیوں کو سلامت رکھے، ان کی زبانوں کو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، یہ جو عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس کا ہم نے آغاز کیا تھا، صرف تیری محبت کی خاطر، تیرے رسول کی محبت کی خاطر، قرآن مجید کی محبت کی خاطر، ہم نے پبلک میں، ہم نے دوستوں میں، ہم نے ساتھیوں میں، ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم پر ہم نے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے، اس پیغام کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے۔ کوئی دنیاوی لالچ نہیں میرے مالک، کوئی دنیاوی غرض نہیں میرے مالک، کوئی دنیاوی کسی قسم کی حاجت نہیں، صرف تیری رضا کی خاطر کہ یہ میڈیا کا دور ہے، تیرے رضا کی خاطر، چونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے، تیری رضا کی خاطر تیرے نام کو اسی دور کے تقاضوں کے مطابق پھیلانے کے لیے اس پلیٹ فارم کا استعمال کرنے کی اب کوشش کی ہے، ورنہ تو جانتا ہے کہ گزشتہ 23 سال سے ہم اس دعوت کو لے کر چل رہے ہیں، ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اپنی دعوت کو لے کر چلتے رہے۔ آج اگر اس کی طرف توجہ کی ہے، مالک اس آواز کو جہاں تک تو چاہتا ہے اس کو پہنچا دے، اس کو پہنچا دے، اس کو پہنچا دے، میرے مالک حضور کا عاشق بنا دے، اپنی ذات کا عاشق بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، اس دعوت کو عام کر دے، اس دعوت کو عام کر دے۔ میرے مالک فیضان قرآن کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قرآن بچا لیتا ہے ہر آفت و بلا سے، تقدیر بدل جاتی ہے فیضان قرآن سے۔ لوگوں کی تقدیریں میرے مالک بدل دے، لوگوں کی تقدیریں بدل دے، قرآن کے فیوز و برکات کو عام کر دے، صاحب قرآن سے محبت کو عام کر دے، عشق رسول کو عام کر دے، محبت رسول کو عام کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری سوشل میڈیا ٹیم، ہمارے واٹس ایپ گروپ چلانے والے ناظم اور ناظمات، سب کو اے اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھ، ان کی سوچوں کو سلامت رکھ، ان کے خیالات کو سلامت رکھ، ان کی ہمتوں کو مزید ہمت عطا فرما، تاکہ وہ اس کام میں دام دل میں سخن قدمیں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الناصرین وانت خیر الوارثین۔ اللہم انس وحشتنا فی قبر، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم رافعنا بالقرآن العظیم، اللہم شافعنا بالقرآن العظیم، اللہم انصرنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔
آمین برحمتک و بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین۔ پاکستان پر رحم فرما، عالم اسلام پر رحم فرما، ملت اسلامیہ پر رحم فرما، پاکستان کو سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر استحکام نصیب فرما، استحکام نصیب فرما، استحکام نصیب فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزین فرشہ محمد و آلہ و صحابہ و اہل بیت و ازواج ذریۃ اجمعین برحمتک یا